الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آزادی کا دن پھر آیا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. آزادی کا دن پھر آیا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آؤ اس پر کچھ غور کریں. فکر کا سورج کہاں تک آیا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. کتنی دھوپ ہے کتنا سایہ، آؤ کچھ اس پر غور کریں. یہ دیکھیں ہم راہ عمل میں کتنی دور تلک آئے ہیں. یہ دیکھیں ہم راہ عمل میں کتنی دور تلک آئے ہیں. کیا تعمیر کیا کیا ڈھایا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. کفر سے ہم نے جان چھڑائی، کفر سے ہم نے جان چھڑا کر کیا اسلام کی خدمت کی. ملک کا کتنا مان بڑھایا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. کون ہے مخلص کون منافق، کون ہے دشمن کون ہے دوست،
کون ہے اپنا کون پرایا، آؤ اس پر کچھ غور کریں۔ کس کو ہم مجرم ٹھہرائیں، لیڈر کو یا حاکم کو؟ کس کو ہم مجرم ٹھہرائیں، لیڈر کو یا حاکم کو؟ کس نے ہمارا چین چرایا، آؤ اس پر کچھ غور کریں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اب یہ جملہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو ایک نصیحت سمجھ لیں، ایک گائیڈ لائن سمجھ لیں، رہنمائی کا ذریعہ سمجھ لیں کہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، کفر والوں سے خطاب نہیں ہے، یہ ایمان والوں سے ایک خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں سے اللہ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ ایمان والے ہیں، وہ تو پہلے ایمان والے ہیں، ان کا اسلام میں آنے کا مقصد یہ کیا اللہ رب العزت اس میں ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ ایک ہے آپ نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، میں نے بھی کلمہ پڑھا الحمدللہ، آپ نے بھی کلمہ پڑھا۔ یقیناً یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کی طاقت ہی طاقت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان الفاظ کی طاقت نہ ہو۔ اور یہ پھر جملہ ایسا ہے کہ جو پڑھنے والے کے دل کے اندر بھی اتر جاتا ہے۔ ایک وقت اگر انسان اس کا ورد کرتا رہے، پڑھتا رہے تو دھیرے دھیرے یہ کلمہ انسان کے دل میں اتر جاتا ہے اور دل میں گھر کر لیتا ہے۔ اور یہ کلمہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف کلمہ پڑھنے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے احکامات کے سانچے میں ڈھال لو، مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ جس کی گردن اسلام کے احکامات کے آگے پوری طرح سے جھک جائے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جس طرح جناب ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خواب میں نبی نے یہ چیز دیکھی اور دیکھ کر بیٹے سے تذکرہ کیا، کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا، اے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہا بجان کیا دیکھا؟ کہا بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے ہاتھوں سے تیرے لہو سے اپنے ہاتھوں کو بھر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
اب یہ حکم اگر انسانی عقل کے ترازو میں اس کو تولا جائے تو یہ انسانی عقل میں یہ واقعہ آنے والا نہیں ہے. اگر انسانی عقل کے ساتھ اس کو جانچا اور پرکھا جائے تو انسانی عقل میں نہیں آتا. تو بیٹے کو فوراً یہ کہنا چاہیے تھا ابا جان میں نے کیا جرم کیا جس کی پاداش میں آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جرم ہے میرا جس جرم کی سزا میں آپ میری گردن پہ چھری چلا دینا چاہتے ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، جب بیٹے سے باپ نے تذکرہ کیا کہ انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پھر اپنا حکم صادر نہیں کیا کہ میں نے ایسا کرنا ہے، کہا فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹا بھی تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کا تھا نا، پھر شخصیت بھی تو وہ تھی جس کی نسل سے امام الانبیاء نے تشریف لانا تھا، شخصیت بھی تو پھر وہ تھی جس کا ایک ایک حکم اللہ کے قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہو رہا تھا. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا بجان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے. اس کا نام ہے اسلام. قرآن نے فوراً کہا فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، فرما بردار ہو گئے. اصل یہاں پر فرما برداری بتلانا مقصود ہے کہ جب بیٹے نے باپ کے حکم کو سنا فوراً اپنی گردن کو جھکا دیا. اسلام کا حکم جب ہمارے سامنے آ جائے ہماری گردن اسلام کے لیے جھک جائے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے تقاضوں کو ہی پورا نہیں کیا، ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا ہم نے اس کے احکامات کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، یہ مطلب نہیں ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے، قرآن نے یہاں پر فلما اسلما کا کہا کہ جب دونوں فرما بردار ہو گئے، یعنی دونوں اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا لیا. تو پھر اللہ نے کہا کہ میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچ کر دیا، تو نے اپنی خواب، تو نے فرما برداری کا حق ادا کر دیا. اب غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام، یہودی بڑی سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف. میرے آقا علیہ السلام نے ان یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کیا جا کر خیبر میں، اور محاصرہ کر کے وہاں باہر تشریف فرما ہے. ایک چرواہا اندر سے نکلا اور بکریاں چراتا ہوا، اس نے دیکھا اتنا بڑا لشکر، اس نے کہا میں جا کر دیکھوں تو صحیح یہ کون لوگ ہیں. صحابہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے سردار سے، تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا کہ وہ سامنے خیمے میں موجود ہیں، ان سے جا کر مل لو. اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی عظیم سلطنت رکھنے والا اور اتنے جس کے خدام غلام، جس کے ایک ایک حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ اتنی دور سے سفر کر کے خیبر تک آ گئے، وہ یوں ایک ٹوٹے پھوٹے اور بوسیدہ قسم کے خیمے کے اندر موجود ہوں گے. اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، میں آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ سامنے تشریف فرمائے، آپ جا کر مل لیں. اب وہ گیا اندر. جب اس نے جا کر پہلی جھلک جب میرے محبوب کے چہرہ اقدس کی دیکھی تو دیکھتے ہی دل کے اندر ایمان اتر گیا، دیکھتے ہی دل کے اندر ایمان اتر گیا. کہنے لگا آپ کون لوگ ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال کیا اس نے. میرے آقا نے بتایا کہ دیکھو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم شرک سے لوگوں کو بیزار کرتے ہیں، ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. اس نے کہا اگر میں آپ کی دعوت پر ایمان لے آتا ہوں تو پھر مجھے کیا مقام ملے گا، مجھے کیا عزت ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو، کلمہ پڑھ لیتے ہو، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے نکال دیتے ہو، تو پھر یاد رکھنا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. اب یہ بات اس کے لیے بڑی نئی تھی. اس نے کہا میں بدبو میرے جسم سے اٹھ رہی ہے، میں ایک معمولی درجے کا چرواہا ہوں، بکریاں چروانے والا، اور میں آپ کا بھائی کیسے بن سکتا ہوں؟ وہاں تو بادشاہوں میں اور غلاموں میں بڑا فرق ہوتا تھا، بڑا امتیاز ہوتا تھا، لیکن اسلام نے اس فرق کو مٹا دیا. ایک ہی صف میں
کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اسلام نے امیری اور غریبی کا فرق مٹا دیا، غریب ہوگا اپنی جگہ پر، امیر ہوگا اپنی جگہ پر، اگر اسلام لا چکا ہے تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے اس کو برابر کے حقوق دینے کا حکم دیا ہے کہ اس کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہم تجھے سینے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا کیوں آپ میرے جیسے غریب سے مذاق کرتے ہیں، میری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا میرا رنگ اتنا سیاہ ہے، اتنا کالا رنگ ہے میرا، میرے جسم سے بوئیں اٹھ رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو اسلام لے آتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد اس نے پھر آگے جو میرے محبوب سے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو جاتا ہوں جس عبادت کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس راستے میں قبول ہو جاتے ہو تو پھر اللہ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، تمہارے جسم کی بدبوؤں کو خوشبوؤں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اب یہ بات سن کر بے ساختہ اپنی زبان سے فوراً کلمہ پڑھنے لگا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میرے محبوب نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا کہ آج سے تم ہمارے بھائی ہو، جس طرح دوسرے صحابہ کے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے بھی حقوق ہیں۔ اور اصل بات جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، میرے محبوب نے اس کو کیا ارشاد فرمایا؟ اس نے کہا جی دیکھیں میں یہاں پر ان یہودیوں کی جن سے آپ جنگ کرنے کے لیے آئے، میں ان کی بکریاں لے کر چرانے کے لیے آیا ہوں، تو یا رسول اللہ میرے لیے اب کیا حکم ہے، کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا دیکھو تم ان کی بکریاں امانت کے طور پہ لے کے آئے ہو، فوراً واپس جاؤ اور جا کر ان بکریوں کو ان کے مالک کو واپس کرو۔ حالانکہ حالت جنگ میں تو ساری چیزوں پر قبضہ جائز ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب نے یہاں پر بھی امت کو درس دیا ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کے اندر ایفائے عہد نہیں ہے، آپ کے اندر امانت داری نہیں ہے، آپ کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو پھر آپ کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جاؤ اور جا کر یہ بکریاں اس کے مالک کو واپس کرو، یہ بکریاں اس کے مالک کو واپس کرو اور پھر آؤ یہاں پر۔ اور آ کر جب وہ بکریاں واپس کر کے آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محبوب نے کہا نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت تجھے نماز کا حکم دوں، اس وقت زکوٰۃ کے لیے تو مالدار نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ کا حکم دوں، حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ اور میرے محبوب نے پھر فرمایا کہ اس وقت ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ عبادت کون سی ہے؟ جہاد کی عبادت ہے، تم بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ وہ اس عبادت میں شریک ہوا اور شریک ہونے کے بعد اس میدان میں شہید ہو گیا۔ صحابہ اکرام جب شہید ہو گیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ پہچاننے میں نہیں آ رہا، کون سا ہے یہ؟ میرے محبوب تشریف لائے، کہا اس کو تم نہیں پہچانتے، اس کو میں محمد الرسول اللہ پہچانتا ہوں کہ یہ تو وہ ہے جس کے چہرے کی سفید سیاہی کو اللہ سفیدی میں بدل چکے ہیں، یہ وہ ہے جس کی جسم سے اٹھنے والی بوؤں کو اللہ خوشبوؤں میں تبدیل فرما چکے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، صرف نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، لیکن ایک اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے محبوب نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کلمے کے تقاضے کو پورا کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو آج کلمے کا تقاضا، یہ ہمارا ملک کس بنیاد پہ بنا تھا، ہمارا پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا؟ ایک ہی نعرہ تھا، اسلامی سلطنت ایک ہی نعرے کی بنیاد پہ بنی تھی، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے۔ کلمے کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے بازار کے اندر سود کی تجارت کو عام کرنا ہے، اس کلمے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے اپنی نظروں کو بد نظری پر معمور کرنا ہے، کلمے کا مطلب، کلمے کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کو
کو دبانا ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ ہم نے دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹنا ہے، ہم نے ان کے حقوق غصب کرنے ہیں۔ کلمے کا تقاضا یہ نہیں تھا، کلمے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ تجارت ہوگی تو سچائی پر مبنی ہوگی، سود سے پاک تجارت ہوگی، اور اگر ہماری تجارت ہوگی اس میں ہمارے کسی قسم کی کوئی کافروں والی بات نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہوں گے اللہ کے نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے، اور اگر ہماری بازار کی زندگی ہوگی اللہ کے نبی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی ہوگی۔ اور کیا آج ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ آج ہم نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ وطن تو آزاد ہو چکا مگر دل و دماغ ہیں غلام اب بھی۔ آج ہمارا حال یہ کہ وطن تو آزاد ہو چکا ہے مگر دل و دماغ ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عام اب۔ آج بھی ہمارا وہی حال ہے جہاں ہم آج سے 70-72 سال پہلے کھڑے تھے، ہم آج بھی وہی کھڑے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کی گردنوں پہ چھری چل گئی، لاکھوں انسانوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے یہ ملک ہمیں لے کے دیا، لیکن ہم نے اس ملک کی قدر نہ کی، ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، ہم نے اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائیں، بازار میں بھی اڑائیں۔ ہم نے یہ سمجھا جب مسجد میں آ گئے، جب مصلی پہ آ گئے ہم مومن ہیں، جب بازار میں چلے گئے ہمارا ایمان گھر میں رہ گیا، ہمارا ایمان مسجد میں رہ گیا۔ میرا بھائی، مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے، مسلمان کا مطلب تو یہ ہے مسلمان گھر میں بھی مسلمان ہوتا ہے، بازار میں بھی مسلمان ہوتا ہے، تجارت کرتے ہوئے بھی مسلمان ہوتا ہے، معاشرت کرتے ہوئے بھی مسلمان ہوتا ہے، شادی بیاہ کے اندر بھی مسلمان ہوتا ہے۔ ایک ایک اس کا حکم اللہ کے نبی کے سانچے میں ڈھلا ہوگا تو پھر وہ مسلمان کہلائے گا۔ اگر ایک ایک حکم اللہ کے نبی سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو پھر وہ اسلام نہیں ہے، اس کی اپنی من چاہی زندگی ہے۔ اس نے اس تقاضے کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اس تقاضے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس وقت میرے رب کا کون سا حکم ہے جو میری طرف متوجہ ہے، میں اس کے اوپر عمل کروں۔ آج کلمے کے تقاضے کو ہم نے پورا نہیں کیا تو بھائی آج 14 اگست کا پیغام ہم اپنے یہ پلے باندھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے اگر مسلمان اپنے آپ کو کہلایا ہے، نام لگانے سے کبھی کوئی انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کے عمل اچھے ہیں، جنتیوں والے اعمال ہیں تو اس کو جنت میں لے جائیں گے، اگر اس کے اعمال بد ہیں، اللہ کے حکموں سے ٹکراتے ہیں تو پھر یہ اعمال اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو آج ہم اس چیز کا عزم لے کر اٹھیں، ہم اس چیز کا عزم لے کر اٹھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق گزارنا ہے۔ سچی بات یہ ہے اگر ہم نے کلمے کے تقاضوں کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، اللہ اسلام کی بہاریں ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے اندر ضرور دکھا دے گا۔ ہمارے گھروں میں تو آج وہی دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلم الگ الگ ہیں، ان کی روایات الگ ہیں، ان کی رسوم و رواج الگ ہیں، ان کا مذہب الگ ہے۔ آج ہم کہیں کہ نہیں ہم تو ایک ہی ہیں تو پھر تو ہمارے مسلمان ملک بنانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے اپنے جس ملک کے لیے اس وطن کو بنایا تھا، اللہ کرے ہمارے اس ملک میں اللہ ہمیں وہ بہاریں اپنی زندگی میں دیکھنی نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی اس کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔